میں 10 نمبر ہوتے تھے خوشخطی کے تو کئی دفعہ ہم نے بھی بڑی لکھا ہی کچھ نہیں تو کوشش ہوتی تھی کہ خوشخطی جو ہے نا وہ ٹھیک رہے. تو میرے اور آپ کے جو 10 نمبر ہے نا وہ ٹائم کیپنگ کے ہیں، کیونکہ میری جو ٹائم ٹھیک ہے کیپر جی. ہیں جو میرے پیار کرنے والے ہیں وہ نوٹ کرتے ہیں کہ جی ہم نے کتنے بجے پروگرام شروع او کیا اچھا جی اچھا اور جی. میسج جو ہے وہ لیٹ نہیں ہونا چاہیے. تو دیکھیں بالکل 9:30 پہ یہ خوشخطی کے جو نمبر ہے نا وہ آج مجھے اور مل گئے ہیں. ہاللیلویا. تو چلیں جی ٹائم. ہماری ہاں جی. امال اس کا 9 باب اور اس کی پہلی 9 آیات صفحہ نمبر 116 پر ہے جی نیا دامہ میں. دا بک آف ایکٹس چیپٹر 9 ورسز 1 to 9. امال کی کتاب اس کا 9 باب پہلی 9 آیات. آئیے خدا ان کے پاک کلام کو مل کر تلاوت کرتے ہیں. میں امید کرتا ہوں کہ آپ کی بائبل آپ کے پاس موجود ہوگی. سو لیٹس ریڈ ٹوگیدر ایکٹ چیپٹر 9 ورسز 1 to 9. خدا ان کے سندر پاک کلام میں یوں مرقوم ہے: اور سول جو ابھی تک خداوند کے شاگردوں کے دمکانے اور قتل کرنے کی دھن میں تھا، سردار کاہن کے پاس گیا اور اس سے دمشق کے عبادت خانوں کے لیے اس مضمون کے خط مانگے کہ جن کو وہ اس طریق پر پائے، خواہ مرد خواہ عورت، ان کو باندھ کر یروشلم میں لائے. جب وہ سفر کرتے کرتے دمشق کے نزدیک پہنچا تو ایسا ہوا کہ یکایک آسمان سے ایک نور اس کے گردا گرد آ چمکا اور وہ زمین پر گر پڑا اور یہ آواز سنی کہ آئے سول تو مجھے کیوں ستاتا ہے؟ اس نے پوچھا، آئے خداون تو کون ہے؟ اس سے کہا، میں یسوع ہوں جسے تو ستاتا ہے. مگر اٹھ شہر میں جا اور جو تجھے کرنا چاہیے وہ تجھ سے کہا جائے گا. جو آدمی اس کے ہمراہ تھے وہ خاموش کھڑے رہ گئے، کیونکہ آواز تو سنتے تھے مگر کسی کو دیکھتے نہ تھے. اور سول زمین پر سے اٹھا، لیکن جب آنکھیں کھولیں تو اس کو کچھ دکھائی نہ دیا. اور لوگ اس کا ہاتھ پکڑ کر دمشق میں لے گئے اور وہ 3 دن تک نہ دیکھ سکا اور نہ اس نے کھایا نہ پیا. خداوند کے عظیم لا تبدیل پاک کلام کے پڑھے سنے اور سمجھے جانے پر خداوند کی برکت ہو. آمین. آئیے ہم سب دعا مانگیں. مہربان پاک خدا، آپ کا شکریہ، آپ کی مہربانی، آپ کی تعریف، آپ کی ستائش ہو، کیونکہ آپ بے حد تعریف کے لائق ہو. اس وقت ہم آپ کے حضور سرنگوں ہیں، بنتی کرتے ہیں آپ کے حضور آپ کے بندہ کے لیے کہ جب وہ آپ کا سندر پاک کلام پیش کرے، آپ انہیں برکت دیجیے، ہم سب کو برکت دیجیے اور ہماری عقلوں کو روشن کیجیے. اپنے پاک روح سے، پوتر آتما سے ہمیں بھرپور کیجیے. یسوع کے قادر نام میں ہم یہ دعا مانگتے ہیں، آمین. ویژن، رویا، اس کے بارے میں ہم پچھلے چند دنوں سے سیکھ رہے ہیں. آج ہم اس بارے میں دیکھیں گے کہ جو نئے عہد نامے میں مختلف لوگ جو ہیں جنہوں نے رویا دیکھی، ان کے حوالے سے ہم بات کریں گے. کل ہم نے پطرس کی رویا کے بارے میں سیکھا جو کرنیلیس کے حوالے سے اس کو دی گئی کہ غیر قوموں میں وہ جا کر تو خدا ان کا پاک کلام پیش کرے، کیونکہ یہودی غیر قوم والوں کو قبول نہیں کرتے تھے جو کنورٹ ہوتے تھے. ان جو یہودیت سے مسیحیت میں آئے تھے تو ایک بڑی ہی وہاں پہ ریشل جو ٹینشن تھی وہ چل رہی تھی. اعمال کی کتاب میں ہمیں جو 3 لوگ جو ہیں جن کو ہم دیکھتے ہیں، ایک تو حبشی خواجہ جو ہے جو کنورٹ ہوا، پطرس نے اس کو کلام سمجھایا، اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ جو کنورشن ہوئی پالوس رسول کی، یہ بہت بڑی کنورشن ہے، اس کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں. رویا جو خدا کے بندہ پطرس نے دیکھی اس کے بارے میں ہم نے سیکھا. آج ہم دیکھتے ہیں سول کے بارے میں. سول جسے خدا نے چنا، اور یہ اس کا چند منٹوں میں صرف اس کا ایک چھوٹا سا انٹروڈکشن جو ہے وہ دینا چاہتا ہوں کہ یہ بنیادی طور پر یہ یہودی تھا، اور اس کا باپ جو تھا وہ بھی یہودی تھا، لیکن اس نے رومن جو سٹیزن شپ تھی وہ لی ہوئی تھی. جیسے ہم لوگ جو کہ اوریجنلی ہم جو ہیں وہ انڈیا یا پاکستان سے ہیں، بٹ وی ہیو دا برٹش نیشنلٹی، اور یہ ایک بڑا اچھا میں سمجھتا ہوں کہ اعزاز ہے ہم سب کے لیے، ایک آنر ہے
In the same way, Paul, he had that Roman citizenship, اور اس کی بڑی قدر و منزلت تھی. اور یہ ترسس کے علاقے جو کہ بارڈر ہے جب کا، وہاں سے اس کا تعلق تھا. اور یہ گملیل کا شاگرد تھا اور یہودیت میں بڑا اسٹرانگ تھا. ٹائنی ایک شخص تھا، چھوٹے قد کا شخص تھا، جسے گینٹھیا کی ایتھرائٹس کی پرابلم بھی تھی. خداون کو یہ شخص پسند آیا، اور جب دمشق کی راہ پر یہ جا رہا تھا اور مسیحوں کو پکڑتا تھا، ان کو قید میں ڈالتا تھا، تو خداون نے اس کو چنا. اور ابھی جو واقعہ ہم نے دیکھا کہ جب یہ وہاں پر سے گزرا تھا تو خداون اس پر آشکارا ہوئے اور خداون سے اس کی ملاقات ہوئی، خداون اس سے بات کی. تو آج ہم دیکھیں گے کہ کیا مقصد تھا خداون کا، اس کو خداون نے کیوں چنا، کیوں بلایا. اور اس کی زندگی کے بارے میں ہم دیکھیں گے کہ اس کی زندگی کیسی تھی. پالوس رسول کے 13 خطوط ہیں نئے عہد نامہ میں، اور ایک پورا اسکول ہے جس کو پال جو ہے نا پویلین اسکول آف تھاٹ کہا جاتا ہے. تو ایک بہت بڑا ایونجلسٹ جس نے 3 بڑے بشارتی سفر کیے. تو ہم اس طرح پڑھتے ہیں اور خداوند کے خادم سے ان کے بارے میں مزید جانتے ہیں. میں نے ایک چھوٹا سا صرف انٹروڈکشن جو ہے ود یور کائنڈ پرمیشن بھائی اقبال، میں نے اس کو لوگوں تک بہت ہی جی بہت ہی اچھا کیا کہ یہ ساؤل واقعی یہودی تھا جی اور ترسیس کا رہنے والا تھا. جی اور جب پیدائش سے اس کو رومی جو سٹیزن بھی مل گئی جی والدین کی طرف سے، اور ایک کٹر عزت دار ریلیجس فیملی میں یہ بڑا ہوا. گملیل کے قدموں میں اس نے تعلیم حاصل کی. ساؤل کو پھر جب یہ غیر اقوام میں جنٹائلز میں خدمت کرنے لگا تو اس نے اپنا نام پالوس رکھ لیا، کیونکہ وہ غیر اقوام میں تھوڑا سا ذرا وہ ان کے لیے بہتر تھا. تو پھر یروشلم میں اس نے تعلیم پائی اور وہاں جا کے پھر یہ صحیح جس طرح کہہ لینا فریسی بن گیا. اور وہاں سے اس نے پھر مسیحیت کو، یہ جو یہ فریسی تھے انہوں نے یہ مسیحیت جو ہے وہ سمجھتے تھے یہودیت کیا دشمن ہے. تو وہاں سے پھر ہم دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے یہ اس نے ایک پروانہ لیا، اجازت نامہ، اور دمشق میں گیا اور کس طریقے سے مسیحوں جیزس کی کے ساتھ مخالفت اس کا انکاؤنٹر ہو گیا. اور یہ ہبرو اور لیٹن کا تو ماسٹر ہی تھا، میں سوری ہبرو اور گریک کا، گریک. اور لکھنا پڑھنا اور لیٹن بھی یہ کچھ بول سکتا تھا. تو بیسیکلی یہ زبردست ہے. اور یہ خدا کے 3 چناؤ ہیں نا، جس طرح بنی اسرائیل کو اسٹیشنا 14 کی 2 میں اس کو تھیوکریٹک الیکشن کہتے ہیں، وہ چن لی. اب سیکنڈ جو ہے یہ ووکیشنل، یعنی کام کے سلسلے میں. تو یہ جس طرح پالوس رسول کہتے ہیں کہ میں ماں کے پیٹ سے ہی مجھے چن لیا گیا، تو یہ ووکیشنل الیکشن میں تھا یہ بندہ. جس طرح یسوع نے وہ 12 رسولوں کو چن لیا، تو یا لاویوں کو خدمت کے لیے چن لیا، پر سیلویشن کی اس میں وہ پرومس نہیں ہوتا. تو پھر اب ہم جیسے لوگ یا اور جنٹائل جو ہیں وہ کہنے کے اس میں آ جاتے ہیں الیکشن فار سیلویشن میں. تو یہ چنا ہوا تھا. اور ہمارا جو بڑا بھائی اقبال جو جی سبجیکٹ ہے، بھائی ہم کیونکہ کریکٹر اسٹڈی تو نہیں دے رہے پالوس کی، ہم اس کے جی جی رویا ہے اس کے بارے میں آج ہم بات کریں. جی تو جی رویا. میں رویا کے حوالے سے میں آپ سے یہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ جی آپ فرمائیے کہ جو خواب یا رویا جو ہمارا مین تھیم ہے اس ہفتے کا، اس میں ہم مختلف لوگوں کی جو رویا ہے اس پہ بات کریں. تھوڑا سا آپ اپنے تجربے سے ہمیں بتائیے گا کہ یہ جو رویا ہے، خواب جو ہیں، جی یہ کیا، ان کی جی کیا حقیقت ہے. اور پھر ہم پالوس کے جو رویا ہے اس کے بارے میں، جو خدا نے اس کو دی، جی اس کے بارے میں ہم بات کریں گے. جی بھائی صاحب، یوئل 2:28 ہم میں اور اعمال 2:17 سے 21 آیات میں یہ پاک روح کے نزول کا بھی پاک روح کے نزول کا بھی حصہ ہے. ہم یعنی کہ تمہارے بیٹے اور بیٹیاں خواب نبوت دیکھیں گے، کریں گے. رویا دیکھیں گے، بوڑھے خواب دیکھیں. تو یہ اس طریقے سے یہ جو پاک روح کی 9 نعمتیں ہیں، جس طریقے سے پہلا کرنتھیوں اس کا ہم 12 باب 8 سے 10 میں یہ ان کے ساتھ مل کے ٹرانسپورٹیشن کا کام کرتی ہے نا. ہم یعنی یہ اب
بیسیکلی جو چرچ ایج کی بات ہو رہی ہے اس میں ایماندار بعض کا ہم ویسے ہی بول دیتے ہیں جی میں رویا دیکھی میں نے دیکھا. سو بیسیکلی چرچ ایج میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک اوپن ویژن ہوتا ہے, اوپن ویژن جس میں رویا مینس کہ نہ بندہ سو رہا ہے نہ جاگ رہا ہے, ان بٹوین ایک حالت ہے جیسے آپ نے بیان کیا خواب اور رویا کی بات ہو رہی ہے. تو ویژنز یا اس کو رویا کہہ لیں یہ خدا کی طرف سے بھی ہے, شیطان کی طرف سے بھی, اور ہمارے اپنی بھی آتی ہے جس دینی طریقے خدا سے, جو ہے. جی جس طریقے سے کہ ذہن کی رویا کہہ لیں. ذہن کی رویا میں اکثر یہ ہوتا ہے, یہ تجربے کی بات ہے کہ ایک دم ایک نظارہ یا ایک پکچر, ایک کلیئر پکچر آئی اور بس غائب ہوگی. اس کا مطلب ہے خدا اس کے ذریعے سے بھی کوئی میسج دے رہا ہے. اس میں یہ ہے کہ یا وہ بتانا چاہ رہا ہے کسی کے لیے, اگر اس میں کسی کو دیکھا تو اس کے لیے میسج ہے, اگر خود کو دیکھا تو سو لمبی بات ہے. سو اس کے بعد اوپن ویژن ہوتا ہے. اوپن ویژن جو ہے یہ صاف صاف اس میں رویا جس طریقے سے آپ نے کل بتایا کہ پہلا غیر اقوام میں سے کرنیلیس ایکٹس, سوری اعمال 10 باب میں, ہاں جی, تو اس میں پترس ایک چھت پہ ہے, وہ بے خودی میں ہے, اور وہاں اس کو, اس میں یہ صاف صاف ہوتی ہے, اس میں کوئی خفیہ بات نہیں. ایک چادر آئی اس میں انہولی یا اس کو کیا لے کہ حرام جانور تھے. تو بیسیکلی پاک ادھر سے کرنیلیس کو کہہ دیا کہ بندے بھیج دے, ادھر سے اس کو یہ رویا میں دکھا دیا کہ جن لوگوں کو تم حرام سمجھتے ہو غیر اقوام کو, اب تجھے جانا پڑے گا اور جا نیچے بندے ہیں. تو یہ ایک اس میں بھی ہے. اور تیسری ہوتی ہے جس کو ہم کہہ لیں ٹرانس ویژن ہے, یا اس کو کہہ لیں کہ اس میں جس طریقے سے ایک ویڈیو بھی اس میں خدا دکھا رہا ہوتا ہے. سو اینی وے میک دا لانگ اسٹوری شارٹ یہ ہے کہ اس کے کچھ خوبیاں ہوتی ہیں یہ اس کی, کہ خدا ایمانداروں کو کیوں دکھاتا ہے نا. تو اس میں اگر ہم دیکھیں تو یہ بڑے اچھے طریقے سے یہ بائبل میں بیان کیا گیا ہے کہ کس طریقے سے ان کو کہ خدا اپنا جلال ظاہر کرتا ہے. فار ایگزامپل جس طرح یسایہ نبی کا صحیفہ 6 باب میں ہم دیکھتے ہیں کہ پہلے 3 آیت میں کہ رویا میں اس نے بڑی بلندی پہ خدا کے اس تخت کو دیکھا, ہے نا. تو اس میں جب یہ رویا آتی ہے تو اس میں سب سے پہلے جب انکاؤنٹر ہوتا ہے تو ہماری ویکنسز ہمارے سامنے آ جاتی ہیں. دیکھیں اب یہ وہ نبی ہے یسایہ نبی, کیونکہ اس کی بیوی بھی نبیہ تھی, ان دونوں پہ اتنی پروسیز آئیں, لیکن ایون دین جب یہ نظارہ اس کے آگے کھلا تو کہتا ہے ہائے میں نجس لب لوگوں میں بستا ہوں. سو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کمزوریاں بھی ہماری سامنے آ جاتی ہیں. سو جہاں تک ہم اس کی بات کرتے ہیں تو رویا کی, تو اس میں جس طرح خواب میں بھی ہے تو رویا میں نمبر 1 کے یہ حوالے میں بھی ہے کہ کس طریقے سے یسایہ 6:1-4 کہ خدا اپنا جلال ظاہر کرتا ہے, اور ہماری کمزوریاں, یہ یسایہ کا میں دیکھ رہا ہوں کہ 6 باب اور اس کی 5ویں آیت میں وہ چلا اٹھا. اور پھر یہ ہے کہ رویا جو خدا کی طرف سے ہے, کیونکہ شیطان اور ہم اپنی طرف ہی جائیں گے, تو جو وہ حیران کر دیتی ہے. دیکھیں ڈینیل نے جب ڈینیل 3 کی 8 چیپٹر کی 27 آیت اگر ہم دیکھیں تو ڈینیل نے جب وہ رویا دیکھی جو اینٹی کرائسٹ کے بارے میں تھی, یسوع کے برودی یا مخالف مسیح کے بارے میں تھی, تو یقین جانے وہ بے ہوش ہو گیا. سو جو خدا کی طرف سے ہے وہ اندر کھب جاتی ہے, اور وہ مقصد ہے, اور اس نے وہاں یہ اینٹی کرائسٹ کی ڈسکرپشن بتائی کہ یہ مخالف مسیح کی ڈسکرپشن کیا ہے. تو اسی طریقے سے
یہ میں بات کر رہا ہوں 27 آیت میں وہ ایک دم بے خود بیمار ہو گیا یہاں تک کہ بستر پر پڑ گیا. سو اس کے بعد یہ جو رویا ہے یہ ہمیشہ اس کا ترجمہ بھی ملتا ہے. دیکھیں نا یہ حزقیل 7 کی 1 پہلی 3 آیات میں بھی پھر اس کا ترجمہ بھی ملتا ہے. سو یہ اصل میں یہ ایک ٹرانسپورٹیشن کا کام ہے. خدا ایمانداروں کو جنہوں نے یسوع کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کیا ہے، اور جو ہی وہ قبول کرتے ہیں رومیو 8 اور اس کی 9 آیت کے مطابق ہم دیکھتے ہیں کہ وہ روحانی بن جاتے ہیں. تو پھر پاک روح ہماری روح کے ساتھ مل کے ہمارے اور بھی کام بڑے ہیں. تو اس میں یہ ہمیں ان طریقے سے دکھاتا ہے. خواب میں ہمیں وہ رویا میں دکھاتا ہے، خواب میں ہم سے باتیں کرتا ہے اور وہ بتاتا ہے اسائنمنٹس. تو اصل میں یہ خواب اور رویا یہ ضرور ہمیں اس کی بھی آرزو رکھنی چاہیے، کیونکہ یہ جب پاک روح کی نعمتیں آپریٹ ہوتی ہیں تو اس میں یہ ٹرانسپورٹیشن کا کام کرتے ہیں. جس طریقے سے کہ ورڈ آف نالج ہے کہ خدا کسی کا پاس پریزنٹ بتا رہا ہے، یا پھر روحانی جنگ میں بھی یہ ہمیں بتایا جاتا ہے جب پاک روح ہماری روح کے ساتھ مل کے شفایت کرتا ہے تو ویژن کھلتا ہے کہ ایک خدا کا خادم وہ افریقہ میں قید ہے. تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں خواب و رویا جو خدا کی طرف سے ہے. یہ ایک زبردست ٹول کا کام کرتا ہے جی ہاں، یہ بالکل جس سے ایک ہم بہت بڑا ایک جی مادم ہے. پالوس الرسول کی جب ہم رویا کی بات کرتے ہیں یا اسائنمنٹ کی بات کرتے ہیں، جی تو آپ ذرا اس پہ روشنی ڈالیے گا کہ خداوند نے بس ایک خاص مقصد کے لیے بلایا اس کو اور دمشق کی جی رابط کو چنا. تو کیا جی اس وقت سینیریو کیا تھا؟ کیوں ضرورت پیش آئی کہ خداوند پالوس الرسول کو یہ اسائنمنٹ دے؟ اور اس کے لیے اس نے قیمت بھی ادا کی، مطلب اس نے جی سفر کیے. جی میں تو کہتا ہوں کہ اردو کا بھی سفر کیا اور انگلش کا بھی سفر کیا اس نے. تو دونوں یا طریقے سے اس نے دکھ بھی سہا، اور سفرنگ جو اس کی اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ قید و بند کی صحبتیں اس نے برداشت کی، کوڑے مارے گئے اس کو، اور یا بہت اذیت، اور پھر اس کی جو موت ہے وہ بھی ایک شہادت اس کی. تو ذرا اس پہ ذرا جو پالوس کا جو ویژن ہے، اس کو جی ہیونلی ویژن ہوا کرنتھیوں کے خط کے مطابق جو اس نے دیکھی، آسمان پر جو باتیں دیکھی، یہ بہت ہی خوبصورت یہ اس کا ایک ویژن ہے. ذرا اس پہ مزید بات کیجیے گا ذرا. جی بھائی صاحب یہ پہلے تو وہ بادشاہ ہے مجھے نام بھول گیا، اعمال 26 کی 19 میں. اگرپا. تو وہ اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ وہ جو آسمانی رویا ہوں. مطلب وہ اس کی نہیں، آسمانی رویا سے میں نافرمان نہ ہوا. ہوں. تو ایک تو پکی بات ہے. دیکھیں وہ غلطیوں کے خط میں لکھا ہوا ہے نا 3 سال عرب میں چلا گیا، جی ہاں. اور وہ ڈائریکٹ یہ بات مجھے خدا ان سے پہنچی ڈائریکٹ. تو ہوں. اب نمبر 1 کہ خدا میں جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ خدا کا بھید مسیح میں ہم دیکھتے ہیں، اور پھر مسیح میں کلیسیا کا بھید یہ ہے. مطلب یہ ہو گیا کہ کیوں اس کو پاک روح نے جگہ جگہ روکا؟ اس لیے کیونکہ وہ تو خود عالم بندہ تھا، وہ چاہتا تھا یہودیوں میں پر خدا نے کہا نہیں، اب تو نکل جنٹائلز میں. کیونکہ خدا کا پلان جو ہے وہ یہ ہے کہ ہاں پہلے تو نجات اور شفا کا تو بنی اسرائیل کے لیے تھا، لیکن پھر اس کو یوحنا 3:16 میں وہ براڈر اس کا دیکھیں کہ خدا چاہتا ہے کہ سارے مل کے جیوز میں ایک ہو کے اور یسوع میں ایک ہو جائیں. یہ اس کا پلان ہے جس پہ اس نے غیر اقوام کو بتایا. اور دیکھیں یہ اس میں ورسز بڑی ہیں جس طریقے سے کہ خدا میں مسیح اور مسیح میں کلیسیا. اصل میں یہ ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ سارے یسوع میں آ جائیں، کیونکہ پہلا کرنتھیوں 12 کی 12 اگر آپ دیکھیں وہ کلیسیا کو یسوع کے ساتھ ملا دیتا ہے. جی ہاں جی جی، میں پڑھتا ہوں اس پہلا کو. کرنتھیوں 12 کی 12. ہاں جی جی، بڑی خوبصورت ہے جی کیونکہ جس طرح بدن ایک ہے اور اس کے اعضاء بہت سے ہیں،
اور بدن کے سب اعضاء کو بہت سے ہیں مگر باہم مل کر ایک ہی بدن ہے، اسی طرح مسیح بھی ہے۔ اور پالوس یہ بھی تو کہتا ہے کہ جیسے میں مسیح کا ہم شکل ہو گیا، آپ میرے ہم شکل بن جائے، تو وہ ایک سیکوینس ہے نا، ایک ترتیب ہے کہ وہ کہتا ہے کہ جت مسیح جی، کی مانند بن جائے ہم۔ اب اسی پہ اگر آ جائیں، دیکھیں رویا میں بات تو ہو رہی ہے ویژن میں، جی افسیوں 2 کی 6 آیت میں رویا میں اس نے آسمان دیکھا، باپ کو دیکھا، یعنی باپ کا تخت ہے، اور اس تخت کو یسوع شیئر کر رہا ہے دہنے ہاتھ پہ، اور دہنے ہاتھ پہ اس نے کلیسیا کو دیکھ لیا۔ ہوں افسیوں 2 کی 6 آیت، جی یعنی اس نے یہ کنفرم کر دیا کہ ہم بیٹھیں گے نہیں بلکہ بیٹھ چکے ہیں۔ میں ہاللیلویہ۔ پڑھنا چاہتا ہوں اس کو، جی یشوع 2 باپ اس کی 6 آیت۔ جی۔ اور مسیح یسوع میں شامل کر کے اس کے ساتھ جلایا اور آسمانی مقاموں پر اس کے ساتھ بٹھایا۔ جی تو اکلیزیا لفظ آپ نے بھی، ہم سیکھ رہے ہیں آپ سے بہت کچھ ہے، یہاں ہماری بھی سیمنری بڑی ہو جائے گی۔ خوبصورت جو ابھی آپ تو نے آسمانی مقام پر بیٹھنے کی جی، بات کی، ایک دیدنی اچھا، کلیسیا ہے، ایک نادیدنی کلیسیا ہے۔ ویزیبل چرچ جو ہے جو زمین پر ہے، اور اور جو انویزیبل چرچ جو ہے آسمان پر ہے، یسوع کی آسمان، صورت میں، اس کے بدن کی صورت میں، کیونکہ وہ یا کلیسیا کا سارا ہم اس کے بدن کے اعضاء ہیں۔ ہاں، تو اب یہ ایک بھید ہے، وہ کہہ رہا ہوں ہے کہ یہ گو میں رسولوں میں چھوٹا ہوں، افسیاں 3 کی ہوں 8 سے 11 آیت پڑھیں تو یہاں ہمیں ایک یہ لکھا ہے، یہاں پہ یوں لکھا ہے: مجھ پر جو سب مقدسوں میں چھوٹے سے چھوٹا ہوں، یہ فضل ہوا کہ میں غیر قوموں کو مسیح کی بے قیاس دولت کی خوشخبری دوں، اور سب پر یہ بات روشن کروں کہ جو بھید ازل سے سب چیزوں کے پیدا کرنے والے خدا میں پوشیدہ رہا، اس کا کیا انتظام۔ بہت خوبصورت۔ یہ پوشیدہ رہا۔ دیکھیں، جب ہم لائن آف اتھارٹی لفظ یوز کر لیں جی کہ شروع میں خدا باپ، خدا بیٹا، خدا پاک روح اور لوسیفر تھا جو ایک مقرب فرشتہ اور ممسوک روح بھی تھا، اور یسایہ 14 باب 12 سے 17 آیت میں، اور حزقیل 28 کی 11 سے 19 آیت میں، جب اس کے اندر غرور آ گیا تو وہ ہوں، گرا دیا گیا، اب یہ جگہ خالی ہے، تو وہ کہہ رہا ہے کہ اس کی جگہ اب کلیسیا، ہاللیلویہ، یعنی ہم نے اس کو پڑھ ایمانداروں لی کی ہے جماعت۔ کہ کلیسیا کی وجہ سے یہ حکومت والوں، اختیار والوں کو پیغام دے رہا ہے کہ اب خدا باپ، خدا بیٹا، خدا پاک روح اور کلیسیا، یعنی جو سر تو وہاں موجود ہے، دھڑ وہاں ہوگا۔ تو دیکھیں یہ کتنی پیاری آسمانی رویا جو اس نے اس میں بھی بیان کی ہوئی ہے۔ جی، بہت خوبصورت تو بات ہے۔ یہ پالوس کا جو ویژن تھا کہ وہ کلیسیا کو یہ احساس دلائے خدا یسوع مسیح کے کلام کی روشنی میں، اور القدس سے معمور ہو کر، کہ ہم آسمانی مقام، یہ بڑی خاص بات ہے کہ چیلنج دے دیا اس نے، ہاں جی، چیلنج دے دیا۔ اور اور بہت بڑا سٹیٹس ہے۔ جی جی، پلیز اور بھائی صاحب یہ جیسا پالوس چاہ رہا ہے کہ جو میرا یسوع کے متعلق ویژن یا ایکسپیرینس ہے، آج مجھے اور آپ کو بھی چیلنج دے رہا ہے، ساروں کو، کہ کیا ہم اس کو سمجھتے ہیں، ورنہ وہ پھر ایک افسس کی کلیسیا میں پالوس چلے گئے، ادھر اس نے دیکھا نعمتیں بڑی فلرش کر رہی ہیں، واو، لوگ جوش میں کر رہے ہیں، لیکن اس نے ایک بات کی کمی دیکھی کہ ان کے پاس وزڈم اور جیزس کا ریولیشن نہیں ہے۔ آج مجھے اور ہم سب کو یہی دعا کرنی ہے کہ خداوند مجھے یسوع کا مکاشفہ، آیت پڑھ دیں گے بھائی صاحب؟ جی کون؟ افسیوں پہلا باپ اور اس کی 17 آیت ہے۔ جی 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 کہ ہمارے خدا یسوع مسیح کا خدا جو جلال کا باپ ہے تمہیں اپنی پہچان میں حکمت اور مکاشفہ کی روح بخشے، اور تمہارے دل یہ کی ہے کہ آنکھیں روشن ہو جائیں، تمہارے دل کی آنکھیں ہاں جی، روشن ہو جائیں۔ کیونکہ ہم دیکھیں یسوع کے متعلق جاننا اور بات ہے، یسوع کو جاننا اور بات ہے، ہوں، یسوع پر ایمان رکھنا اور بات ہے، اس کا ڈسائپل بننا اور بات۔ یہ ایکچولی اسی لیے وہ کہتا ہے وہ سب چیزیں چھوڑ کے میں اس نشان انسان کی کی طرف طرف دوڑا بڑھا جاؤں۔ ہوں۔ تو یہ چیلنج اس نے ہمیں دے دی ہے کہ جتنی دیر تک
مسیح کی کیا وہ ہے، گہرائی، لمبائی، لمبائی چوڑائی، اونچائی، اونچائی. ہاں جی یا بالکل. تو یہ ڈیلی ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ آئے آسمانی باپ، تیرا بیٹا جس پہ ہم ایمان لائے ہیں، ہمیں فضل اور کیا لکھا ہے، مکاشفہ، یسوع کا مکاشفے کی روح عنایت ہے. تو یہ نہیں تھی افسس کی کلیسیا میں. تو یہ وہ کہہ رہا ہے اوہ، تو شاید سب سے پہلے اس کو میرے ہم میں بھی. اس طرح، کیونکہ ٹائم بڑی تیزی کے ساتھ گزر رہا ہے، سوری 5 منٹ سوری. بس بچے ہیں. میں اس کو رویا کو اس طریقے سے پالوس رسول کی رویا کو دیکھ رہا ہوں، جیسے آپ فرما رہے ہیں، جو چرچ کے بارے میں آپ بات کر رہے ہیں. بڑی خوبصورت بات ہے کہ پالوس رسول، اس کی رویا، کلیسیا، خدا یسوع مسیح، بڑی آپ نے بڑا اچھا سیکوینس بنایا ہے. تو میں افسیوں کے خط کی روشنی میں، پہلے باب کی روشنی میں، کہ کلیسیا جو کل بھی ہم بات کر رہے تھے کہ چوزن پیپل، خدا کے چنے ہوئے لوگ، برگزیدہ، الگ کیے ہوئے، مبارک، اور بڑے سارے دنیا میں الفاظ سے ہیں، الگ کیے ہے نا؟ ہوئے لوگ. تو ان کے لیے خدا کا جو منصوبہ، وہ جو غیر قوم سے بھی آئے ان کے لیے بھی، جو یہودیت سے آئے مسیحیت میں ان کے لیے بھی، تو وی آر دا چوزن پیپل. اور ان چنے ہوئے لوگوں کے لیے، برزیدہ لوگوں کے لیے، خداون کا جو ایک منصوبہ ہے، جو ہم دیکھتے ہیں افسیوس کا پہلا باب، اس کی 5 آیت میں پڑھوں گا. اور اس نے اپنی مرضی کے نیک ارادے کے موافق ہمیں اپنے لیے پیشے سے مقرر کیا کہ یسوع مسیح کے وسیلے اس کے لے پالک بیٹے ہوں، تاکہ اس کے جلال کی ستائش ہو جو ہمیں اس عزیز میں مفت بخشا. تو خداوند در حقیقت پالوس کو یہ بتا رہے ہیں کہ دیر از اے پلان فار دا چوزن پیپل، جو خداوند کے لوگ ہیں، یو گو اینڈ ٹیل دیم. اور پھر یہ ہے کہ خداوند اپنے منصوبے کو انتظار کرتا ہے کہ میں نے آپ کو آسمانی مقاموں پر بٹھایا ہے. اور نئے یروشلم کی جو بات ہے، اور جو چرچ کی جو مارک ہے، میں سمجھتا ہوں جو چرچ کی خوبصورتی ہے کہ وی آر دا باڈی آف کرائسٹ. اس چیز کو ہم کنکلوڈ کرنا چاہتے ہیں. آپ ذرا اس پہ روشنی ڈالیے گا، جی بھائی پالوس صاحب. رسول کی جو رویا ہے اس کا ہمارے لیے کیا مطلب ہے؟ جی دیکھیں، پالوس رسول ایک بڑی اور گہری باتیں کر رہا ہے. جی باتیں جی تو بڑی ہیں. جی ہاں. دیکھیں گلتیوں 3 کی 17 آیت، 3 کی 29، اور افسیوں 3 کی 6 میں وہ کہہ رہا ہے کہ مسیح کی خوشخبری کے وسیلہ سے غیر قومیں بھی ابراہیم کے بدن میں، وعدے میں اور میراث میں شامل ہے. ایکچولی یہ پروجیکٹ یہ ہے کہ ساری دنیا جو ہے وہ آئے. اور اس یہ جیوز کے بغیر کہانی بھی نہیں چلنی جی. سوری. جی یعنی اگر آپ دیکھ لیں تو رومیو 11 میں تو ہم تو نعرے مارتے پھر رہے ہیں، پر وہاں تو ہم جنگلی زیتون ہیں، اصلی ڈالیاں کاٹی گئی. سو اینی وے، گلتیوں 3 کی 14 دیکھ لیں بھائی صاحب، 29 دیکھ لیں، افسیوں 3 کی 6. تو یہ تین وعدہ 3:14 میں لکھا ہے. ساروں کے لیے ہے. جی 3:14 میں لکھا ہے، تاکہ مسیح یسوع میں ابراہیم کی برکت غیر قوموں تک بھی پہنچے، اور ہم ایمان کے وسیلہ سے اس روح کو حاصل کریں جس کا وعدہ ہوا ہے. تو یسوع اس کے لیے 29 ہے. اس کا وعدہ جو جی ہے، جو کون سی اور کون سی؟ 29 ہے. اچھا 3 29 کی. آیت ہے جی. اور اگر تم مسیح کے ہو تو ابراہیم کے نسل و وعدہ کے مطابق وارث ہو. اگر مسیح ہے سو مسیح میڈیٹر، چولا. اور دیکھ لیں افسیوں 3 کی 6 پڑھ دیں، پھر مجھے ٹھنڈ آ جائے گی، پڑ جائے گی پلیز. 3:16 تو یہ ہم لکھا ہے یقین جانیں. کہ وہ یہ اپنے جلال کی دولت کے موافق تمہیں یہ عنایت کر کے تم اس کے روح سے اپنی باطنی انسان بہت ہی زور آور ہو جاؤ. واٹس اے بیوٹیفل ویژن آف پال. 3 کی 6 سوری. 3:6 جی، کیا خوبصورت. پولس رسول کی تو زندگی جی بڑی خوبصورت زندگی. یعنی یہ کہ مسیح یسوع میں غیر قومی خوشخبری کے وسیلہ سے میراث میں شریک اور بدن میں شامل اور وعدہ میں داخل ہوں. ہے کوئی چیز رہ گئی جو خدا نے بنی اسرائیل کے ساتھ وعدہ کیا. ہوں ہوں. اب دیکھ لیں متی 8 کی 11 میں لکھا ہوا ہے کہ دنیا آئے گی، ابراہیم اسحاق یعقوب کے ساتھ مل کے اس ضیافت میں شامل ہوگی. تو یسوع کی بات ہوتی ہے، ہوں ہوں. بات ہی یسوع کی ہے، مسیح کی ہے. ہاللیلویہ. تھینک یو بھائی اقبال، بہت ہی، اب اس پہ تو تھینک جتنی یو. بات کی جائے کم ہے. ظاہر ہے 13 خطوط ہیں اس کے، اور پالوس کا جو منصوبہ غیر قوموں کے لیے جو خدا نے اس پر ظاہر کیا، جس کا ویژن تھا، اب بظاہر تو ایک بڑی سی. انکاؤنٹر میں یہ اس کو جی پتہ لگ گیا، اور خدا نے ننیا کو کہہ دیا. اور ننیا کہنے لگا کنوں متھے لان لگا ہے، وہ کہنے لگا نہیں نہیں، اس کے یہ آپ سارے میری ڈرتے خاطر تھے جی دکھ اس سے. سے.
पौलुस से सारे डरते, तो दुख सहेगा वो रोमियो के और साथ कौमों मिलकर काम में। कर रहा था, जी। रोमन के साथ मिलकर वो उनको पकड़ता था। तो बात जो है कि इसको जो हम इसको कंक्लूड इस तरीके से करते हैं कि बहन भाइयों, आज इस सारी गुफ्तगू का, इस नशिस्त का मकसद जो है वो ये था कि हम पौलुस रसूल को अपने सामने रखते हुए, उसके करैक्टर को सामने रखते हुए, उसकी रोया को, खुदावन ने जो उसको एक असाइनमेंट दी थी, एक काम दिया था, एक जिम्मेदारी जो दी थी, गो एंड टेल द पीपल दोज हु आर फ्रॉम आउटसाइड ऑफ जूइश नेशन, जो कि गैर कौम के हैं, उनको ये बताया जाए कि दिस इज अ प्लान ऑफ गॉड फॉर यू। और हम आपको जो कि गैर कौम के हो, चाहे आप मुस्लिम हो, चाहे आप हिंदू हो, सिख हो, बुद्धिस्ट हो, whosoever you are, there is a plan of God for you and for me। हम जो गैर कौम थे, खुदा ने हमें चुना, हमें बुलाया, अपने खानदान में शामिल किया। इन द सेम वे दिस इज अ प्लान ऑफ गॉड, खुदा चाहता है कि आप उसके खानदान में शामिल हो जाएं, उसके उस मंसूबे में शामिल हो जाएं, उसके उस प्लान में शामिल हो जाएं। एंड दैट प्लान इज अ प्लान ऑफ साल्वेशन फॉर द न्यू जेरूशलम। अगर आप उसमें शामिल होना चाहते हैं, मैं देखता हूँ कि बहुत सारे जो बहन भाई पाकिस्तान में हैं, क्योंकि पाकिस्तान से यरूशलेम आना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हमने अभी तक इसराइल को एक्सेप्ट नहीं किया। पूरी दुनिया मानती है लेकिन पाकिस्तान अभी तक उसको एक्सेप्ट नहीं किया। सो इट इज प्रीटी हार्ड फॉर द पाकिस्तानी क्रिश्चियन टू ट्रेवल टू यरूशलेम। तो उस यरूशलेम को में जाने के लिए हम कितने कोशा हैं, कितनी हमारी ख्वाहिश होती है। वो जो नया यरूशलेम जो आसमान पर है, जहां पर खुदावन हमें रखना चाहता है, जहां पर हमेशा तक खुदावन के साथ रहेंगे, दैट डोर इज ओपन फॉर यू एंड फॉर मी, फॉर ऑल द नेशन। खुदावन का जो ये फरमान सबके लिए है कि आप आए और उसके खानदान में शामिल, उसके कलीसिया में शामिल हो। और पौलुस रसूल को जो खुदावन ने असाइनमेंट दी थी, वो अब पौलुस के जाने के बाद, उसकी शहादत के बाद, दिस इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ यू एंड मी टू कैरी ऑन दिस विजन। उस मिशन को हम जारी रखें। कंक्लूड कीजिए जी, आप कोई कंक्लूडिंग वर्ड्स जो आप कहना चाहें भाई इकबाल, इस हवाले से, जो हम इस प्रोग्राम के जरिए लोगों को विजनरी बनाना चाहते हैं बाय द पावर ऑफ द होली स्पिरिट। तो आप जरा इस पे इसको कंक्लूड कीजिए कि कैसे हम इस काम को लेकर आगे बढ़ सकते हैं। हमारा नमूना यीशु है, और यूहन्ना 17:18 में लिखा है, बाप जिस तरीके से तूने मुझे भेजा हम्म। इस जो विजन पे, मैं भी इन्हें भेज रहा हूँ। जी। तो फिर यूहन्ना 14:12 में कहता है, हमसे ही कहता है, को जो काम मैं करता हूँ तुम हम्म। भी करोगे, इससे बड़े बड़े मैं तो बाप के पास जा रहा जी। हूँ। भाई साहब, जो अथॉरिटी यीशु ने हमें दी है, हम्म। मरकज 16:17 में, ईमान लाने वालों के दरमियान ये काम होंगे कि मेरे नाम से बदरुओं को निकालेंगे, बीमारों को अच्छा करेंगे। सो सांप और बिच्छुओं को कुचलेंगे, लूका 10:19 में। तो ये जो थ्री फोल्ड मिनिस्ट्री है यीशु की, ये हमने ही करनी है। जी। नंबर 1 के प्रीचिंग करनी है। जी। नंबर 2 हीलिंग और डिलीवरेंस का काम करना है, जिसका इख्तियार यीशु ने दिया है, हमारे में कुछ नहीं है। तो और फिर डिलीवरेंस है। सो पी प्रीचिंग, एच हीलिंग, और डी डिलीवरेंस। PhD बना जी। दिया है। तो आगे हमारी बाइबल में बताती है, एवे ना को मिट्टी के बने हुए कमजोर इंसान है, इतनी बड़ी कुर्बानी उसने दी है। और पाक रूह इसीलिए दे दिया है कि वो हम उसकी मदद से जाएं और लोगों को यीशु के साथ और कुछ ना करें, मुलाकात ही करा दें, और इस यीशु की दुल्हन में उनको भी शामिल करें। और ये क्या अरशाद आजम ग्रेट अरशद, अब कमीशन, मैं वो उसी तरफ जानना, ये मैं सारों के लिए आखिरी जो बात मैं करना चाहता हूँ वो ये है कि जो पौलुस रसूल को असाइनमेंट दी गई कि तू गैर कौम मेरा चुना हुआ वसीला है, in the same way we got this assignment in the gospel of Matthew chapter 28 verse 19 से मैं है। पढ़ना चाहूंगा, बल्कि 18 से। यीशु ने पास आकर उनसे बातें की और कहा कि आसमान और जमीन का कुल इख्तियार मुझे दिया गया है, बस तुम जाकर सब कौमों को शागिर्द बनाओ और उनको बाप और बेटे और रूह कुदरत के नाम से बपतिस्मा दो, और उनको ये तालीम दो कि उन सब बातों पर अमल करें जिनका मैंने तुमको हुक्म दिया है, और देखो मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। तो इसमें भाई इकबाल कोई फर्क नहीं है कि जो असाइनमेंट पौलुस को दी गई, जो रोया पौलुस रसूल को दी गई, जो एक जिम्मेदारी उसको सौंपी गई, वही कमांडमेंट खुदा ने हमें दी है, वही जिम्मेदारी हमें दी है कि गो एंड टेल द पीपल, गो एंड प्रीच द गुड न्यूज, शेयर द गॉस्पल विद ऑल द पीपल, विद ऑल द नेशन।
تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے ان دا لائٹ آف دا ویژن آف پال، کہ یہ اب اس کو جیسے ہوتا تھا نا وہ ایک ٹارچ لے کے، جیسے اولمپکس وہ کرتے ہیں ٹارچ جو دوسرے کو پکڑا دیتے ہیں کہ لو جی بھائی اقبال یہ اب آپ دوڑیں اور آپ اس کو دوسرے تک پہنچا دیں. بیٹن ہاں جی، تو وہ جو ٹارچ ہے، وہ جو گاسپل ہے، وہ میرے عزیزوں دوستوں بہنوں بھائیوں، وہ ٹارچ ہم نے پکڑ کے دوسرے تک پہنچانی ہے. رن اینڈ گیو دیٹ ٹارچ ٹو ادر پیپل. اور اس ٹیلی ویژن کے ذریعے، اس پروگرام کے ذریعے، اس مادھیم سے وی وانٹ ٹو انکریج یو کہ ایکسیپٹ دس ویژن، اس کو قبول کیجئے، اس رسپانسبلٹی کو لیجئے، اور اس ٹارچ کو، اس خوشخبری کو، اس روشنی کو دوسروں تک پہنچائیے. آئیے ہم دعا مانگیں اور خدا اس کی برکت چاہیں. We will pray for all the evangelists, all the people, those who are running this race, جو دوڑ میں شامل ہیں and they are carrying this torch. اس روشنی کو لے کر بڑے ہوئے ہیں. پالوس رسول کی زندگی کے لیے خدا ان کا شکر کریں، اور تمام کلیسیاؤں کو خدا ان کے تک کے سامنے لائیں. And I will request Brother Iqbal, please lead us into this prayer. اس میں ہماری رہنمائی فرمائیے. مسیح یسوع میں ہمارے زندہ جلالی آسمانی باپ، تو کتنا عظیم، کتنا مہان ہے. اے باپ، ہم تیرے پیار کو اس طریقے سے دیکھتے ہیں کہ تو نے اپنے بیٹے کو بھیجا جب ہم گناہوں میں لت پت، اور وہ آیا اور اس نے ہمیں آسمانی کلچر بھی بتایا، سب کچھ بتایا، اور یہ بھی کہا کہ جاؤ کلام کی منادی کرو اور میرے شاگرد بناؤ، اور اس میں ہمت نہ ہو. خداوند ہم شکر کرتے ہیں، پھر تو نے یتیم ہی چھوڑا، پاک روح خداوند بھیج دیا جو ہماری مدد کرتا ہے. ہم اے خدائے سالوس دل سے تیرا شکر کرتے ہیں. اے باپ، اس وقت تیرے سچے خادموں کو جو تیری سچی تعلیم دے رہے ہیں، پرچار کر رہے ہیں دنیا کے کونے کونوں میں، ان کو، ان کی فیملیز کو محفوظ رکھنا. تیرے پاک فرشتے جو مددگار ہوئے ہیں، جو ہر وقت تیرے خادموں کے ساتھ رہتے ہیں، خداوند ہم شکر کرتے ہیں. اور اس خوشخبری کو ہم سب پہ تو نے یہ واجب کیا کہ ہماری ڈیوٹی ہے کہ ہم جائیں، اور جہاں جہاں ہو سکتا ہے کاموں پہ، اور جہاں بھی موقع ملے، ہم لوگوں کو یسوع کے متعلق، تیرے بیٹے یسوع کے متعلق بتا سکیں، اور اس کامل قربانی کے لیے بتا سکیں جو اس نے دی ہے. خداوند ہم جانتے ہیں کہ اسی سے ہمیں اجر ملنے ہیں، اور ہم دعا کرتے ہیں خداوند کہ تو ہم میں سے ہر ایک کے ساتھ ہو، اور ہم میں سے یہ کام صرف پاسٹروں کا نہیں، رسولوں کا نہیں، نبیوں کا نہیں، اور نہ ہی یہ ایونجلسٹ کا، بلکہ ہم سب پہ تو نے یہ فرض کر دیا. اور خداوند ایک دن، آئے باپ، میں جانتا ہوں، ہم سب جانتے ہیں کہ یسوع آسمان پہ باپ کے دائنے ہاتھ بیٹھ کے دیکھ رہا ہے اقبال کیا کر رہا ہے. او خداوند، ہمیں معاف کر، اور ہمارے سامنے ایک ویژن رکھیں، جیسے کہ پالوس رسول جو ہے وہ کہتا ہے کہ پچھلی باتوں کو چھوڑ دیتا ہوں، میں گاربیج سمجھتا ہوں، آگے کی طرف بڑا ہوا چلا جاتا ہوں. خداوند ہم تیرا شکر کرتے ہیں، اور اگر ہم نے یہ خدمت نہیں کی، کیونکہ اس کے لیے پاک روح ہمارے اندر ہے، وہ خداوند ہمیں معاف کر، اور ہم آج یہ تہیا کریں کہ ہم نے یہ کام کرنا ہے، کیونکہ اس کا حساب ایک دن تو نے لینا ہے. اے باپ، پھر بھی تیرے خادموں کو، اور خاص طور پہ خداوند تیرے خادم خداوند نوبل صاحب کو، اور خداوند ان کی کلیسیا کو، اور اس مادم کو خداوند تیرے ہاتھوں میں دیتے ہیں، جس کے وسیلہ سے تیرا کلام دنیا کے کونے کونے میں پھیل رہا ہے. خداوند بڑا زور دینا، طاقت دینا، اور ان سب کی جو خدمت میں ہے خداوند، ہر مشکل میں، ہر ایسی پرسیکیوشن میں ان کے ساتھ ہونا. تیرا شکر کرتے ہیں پاک روح خداوند، تو ہم میں سے ہر ایک کے ساتھ خواب اور رویا میں بول، تاکہ ہم جاگیں، اور اس زندگی میں ہی اس ویژن کو جو تو نے ہمارے لیے رکھ دیا ہے، اور ساروں کے لیے رکھ دیا ہے، خداوند اس کو سمجھ سکیں، اور ہم اس کام کو کرنے کے لیے ہم وطن تیار ہیں. تیرا شکر کرتے ہیں ایک مرتبہ پھر، جتنے اس میں جڑے ہوئے ہیں اس خداوند مادم میں، ان کے ساتھ ہونا، اور بڑی برکت دینا ان کو، ان کے خاندانوں کو، ہر ناگہانی آنے والی آفت، موت، مصیبت سے محفوظ رکھنا. پاک روح خداوند، تو سب کا استاد بن جا، اور جو تیرا کام تیرے ہی طریقہ سے ہم کر سکیں. ہم وعدہ کرتے ہیں سارے جلال تجھے دیں گے، اور خداوند ہم
اس بات کی معافی بھی مانگتے ہیں جس طور پہ ہمیں کام اس زندگی میں کرنا چاہیے ہم نہیں کر رہے. آج ہم اپنے آپ کو تیار کریں تاکہ اس کام کو جو یسوع نے ہمارے ذمہ لگایا ہے اور جس کا حساب بھی اس نے لینا ہے ان توڑوں کا بھی خداوند ہم کر سکے. تیرا شکر کرتے ہیں ایک مرتبہ پھر ہر اس میں شامل جو لوگ ہیں، ہر بیماری، ہر قسم کے روحانی اٹیکوں سے، شیطانی ابلیسی اٹیکوں کو یسوع نام میں حکم دیتے ہیں دور ہو جائیں، اور خداوند تیرا ہاتھ تیرے بچوں پہ بڑھا رہے یسوع کے نام میں، آمین. آئے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہ، تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو. ہمارے روزانہ کی روٹی آج ہمیں بخش دے، جس اپنے قصورواروں کو معاف کرتے ہیں تو ہمارے قصور معاف کر، ہمیں آزمائش میں نہ پڑنے دے بلکہ برائی سے بچا، کہ بادشاہ قدرت و جلال ہمیشہ تک تیرے ہی ہے، آمین. خداون اپنا چہرہ آپ پر جلوہ کر فرمائے، خداون آپ کے بدن جان اور روح کی حفاظت کرے، آپ کا بلانے والا سچا ویسے ہی کرے گا. اور ہمارے خدا مسیح کا فضل، خدا باپ کی محبت، پاک روح کی رفاقت و شاکر اب سے لے کر ہمیشہ تک آپ سب کے ساتھ اور دنیا بھر کے مقدسین کے ساتھ اب سے لے کر ہمیشہ ہمیشہ تک ہوتی رہے، آمین. تھینک یو بھائی اقبال، بہت بہت شکریہ آپ کا. بہت سارے ہمارے بہن تھینک یو بھائی بھائی صاحب. اس وقت ہمارے ساتھ ہیں. بہن ایلڈر شمیم لکھتی ہیں، وی آر ان ریس ٹو اسپریڈ دا گاسپل بیوٹیفلی ایکسپلین. گاڈ بلیس یو بوتھ آف یو. تھینک یو بہن، خدا آپ کو بڑی برکت بخشے. بھائی سلیم مٹو صاحب میرے بڑے پیارے دوست بھائی ہمارے ساتھ ہیں، ہم انہیں ویلکم کہتے ہیں. اور بشپ طارق صاحب سب تیاری کریں، آپ کا نمبر آ رہا ہے، بس ابھی کل یا پرسوں جب بھی آپ کے پاس ٹائم ہو. آپ بڑے بزی ہیں مجھے پتا ہے. اور جاشوا ٹی وی کے لیے ہم شکر ادا کرتے ہیں. بھائی اقبال ہماری ان کے ساتھ ابھی جو پارٹنرشپ ہے وہاں سے پروگرام جو براڈ کاسٹ ہو رہے ہیں، اینڈ وی آر ریئلی تھینکفل پریز دی لارڈ. طارق پریز دی جنہوں نے ہمیں پلیٹ فارم دیا ہے. ہماری پیاری لارڈ. بہن جوسفین ہمارے ساتھ ہیں، ہم ان کے لیے. وارث کراچی سے ہمارے ساتھ ہیں، اور ایاز گلسا ملیشیا سے، وکٹر، بہت سارے جو بہن بھائی، روبیکا، اچھا جو ہمارے غیر قوم کے جو بہن بھائی ہمارے ساتھ ہیں، ابو بکر اور رشید، پتہ نہیں بہت زیادہ جو مسلم بہن بھائی ہمارے ساتھ ہیں، ان کو ہم ویلکم کہتے ہیں. پاکستان میں جب یہ براڈ کاسٹ ہو رہا ہے پروگرام دیگر ممالک میں، تو ان کے لیے خدا ان کا شکر ہو. تو ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے. آپ کو یہ پروگرام کیسا لگتا ہے ضرور اپنی رائے سے آگاہ کیجیے. اف یو آر ہیونگ اینی ایشو، اگر آپ دعا کرانا چاہتے ہیں تو آپ ضرور 24/7 کسی وقت بھی آپ مجھے کال کر سکتے ہیں. بھائی انوسینٹ لکھتے ہیں، تھینک یو فار دس انسپائرنگ میسج بردر دت. تھینک یو پادری صاحب فار دس ٹائم. تھینک یو آپ کا بھائی انوسینٹ، خدا انہیں آپ کو بھی برکت دے. ایونجلسٹ نسیم ہمارے ساتھ ہیں، وہ حضرت چاند جی، تھینک یو آپ سب کا. تو خدا ان کا خدا کے شکر پیارے لوگ ہیں جی. پوری دنیا ہاللویہ. میں کلام دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں. تو ہمیں ضرور بتائیں. اور اب جب میں کہہ رہا ہوں کہ جی آپ کو اگر پریئر کی ضرورت، تو ہم سب کو ضرورت پڑتی ہے، مجھے بھی آپ کی دعاؤں کی ضرورت ہے. اور بائی دا گریس آف گاڈ، بائی یور پریئر آئی ایم گیٹنگ ویل. اور جو میری ٹانگ کی تکلیف پہلے سے کافی بہتر ہے. آپ کی دعا کی مجھے ضرورت ہے مزید بھی. اور میں سمجھتا ہوں کہ ہم جو فرنٹ لائن پہ بھائی اقبال، ہم انڈر اٹیک ہوتے ہیں. اور پالوس کہتا ہے کہ میں نے خدا سے بہت دفعہ کہا کہ یہ کانٹا میری زندگی دور نہ لے کر، میرا فضل تیرے لیے کافی ہے. اور میرا دل پسند گیت ہے جی، تیرا فضل میرے لیے کافی ہے، تیرے لہو سے ملی مجھے معافی ہے. تو خدا ان کا شکر ہو. افسیوں 6:18، افسیوں 6:18-19 میں پالوس التماس کرتا ہے، یار ہمارے لیے دعا کرو تاکہ ہم کوئی کمپرومائز میسج نہ دیں بلکہ دلیری کے ساتھ اس خدمت کو کر سکے. ضرورت ہے ہمیں. وہ کہتا ہے ہم ستائے تو جاتے سب کو چھوڑے نہیں جاتے. اچھا خدا ان چھوڑتا نہیں ہے، وہ تو تھامے رہتا ہے. خدا ان کا جی شکر ہو. سب سے اجازت دیجیے پیار دے. مجھے اور بھائی اقبال کو، وقت بڑھ تھینک یو. گیا ہے تو آپ سے باتیں کرنے کو تو بڑا جی چاہتا ہے، جی لیکن میں بھی بڑا خوش ہوتا ہوں اور سیکھتا بڑا کچھ ہوں. خدا ان آپ کو بڑی برکت دے. آپ باتوں میں بہت کچھ سکھا دیتے ہیں اور پھر اس کو ہم ڈھونڈتے رہتے ہیں. کہ جی خدا ان آپ کے تعریف ساتھ ہے بھائی خداوند اقبال. کی ہو. ہماری طرف ہاللیلویہ. سے آپ اپنی پوری کلیسیا کو، پنجابی فیلوشپ وینکوور کو، ان کو سلام دیجیے گا. ہم بھائی ریحان کے بھی دعا گو ہیں کہ خدا جی کامل سے وہ تندرستی. یاد کر رہے تھے، کہہ رہے تھے اب میرا فون کھل گیا. اچھا ٹھیک ہے، ہم ضرور ان کو کال کریں گے. تو تھینک یو آپ جی سب کا. سو خدا تھینک یو کر رہے تھے ساری کلیسیا کے لیے، آپ لوگوں نے دعائیں کی. جی تو وہ کہہ رہے تھے کہ بھائی صاحب کو کہنا، اور جنہوں نے دعائیں جی کی ہیں ڈیفینیٹلی آپ. بہت ہی خدا. تھینک یو سو مچ بھائی صاحب. تھینک یو جی. خدا آپ سب کے ساتھ ہو، اور آپ خوش رہیں، خوش رکھیں. مجھے اور بھائی اقبال کو اجازت دیجیے، کل صبح آپ سے ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے
اپنا خیال رکھیے. گاڈ بلیس یو. تھینک یو.